السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میڈ ایزی سیریز کے لیسن نمبر 9 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے لیسن میں ہم نے ضمائر کے کانسیپٹ کو سمجھا اور اس کی اقسام کو دیکھا۔ ہم نے سیکھا کہ ضمائر کی 3 اقسام ہوتی ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن، متکلم، حاضر اور غائب، میں، تم اور وہ۔ میں فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہو، حاضر تم جس سے بات کی جا رہی ہو، اور وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو۔ ان تینوں ضمائر کی پھر تین اقسام ہوتی ہیں، سبجیکٹیو، پوزیسو، آبجیکٹیو۔ ایک وہ جن سے سینٹنس شروع ہو، ایک وہ جو ملکیت کو ظاہر کریں، اور ایک وہ جو آبجیکٹ ہوں۔ اس لیسن میں ہم متکلم کی ضمائر کو دیکھیں گے کہ فرسٹ پرسن کے لیے عربک میں کون کون سی ضمائر استعمال ہوتی ہیں، اور ان کی قرآنی مثالوں کو پڑھیں گے۔ متکلم کے لیے یعنی فرسٹ پرسن کے لیے ہمارے پاس یہ 4 ضمائر ہیں، انا، نحنو، یا اور نا۔ سبجیکٹیو کیس میں انا اور نحنو استعمال ہوتی ہیں، اور پوزیسو اور آبجیکٹیو کیس میں یا اور نا استعمال ہوتی ہیں۔ پوزیسو اور آبجیکٹیو دونوں کیسز میں سیم ہی ضمائر استعمال ہوتی ہیں۔ ان چاروں ضمائر کو ہم ایکسپینڈ کر لیتے ہیں کہ کون سی ضمیر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ انا مینس میں، انا کے معنی ہوتے ہیں میں یعنی آئی، فرسٹ پرسن سنگولر، اور اگر فرسٹ پرسن پلورل ہو یعنی بہت سارے ہوں تو ہم، اور ہم کے لیے ضمیر ہے نحنو، نحنو ہم، وی۔ بات کرنے والا یا تو ایک ہوگا یا بہت سارے ہوں گے، تو انا اور نحنو یہ 2 ضمائر فرسٹ پرسن کے لیے عربک میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور فرسٹ پرسن کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے یا اور نا، اگر ایک بندے کی ملکیت ہے تو یا، اور ہم بہت ساروں کی ملکیت ہے تو نا۔ اسی طرح اگر آبجیکٹ ایک ہے می تو اس کے لیے یا، اور اگر بہت سارے ہیں تو اس کے لیے نا، اس کے لیے نا۔ آئیے ہم باری باری ان چاروں ضمائر کی قرآنی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی ضمیر ہمارے پاس ہے انا یعنی میں، آئی۔ اس سے سینٹنس شروع ہوتا ہے اور یہ سبجیکٹیو پروناؤن ہے۔ انا بشرن، میں بشر ہوں۔ انا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ میں کی ملکیت شو کرنے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے یعنی میرا، میری، اور آبجیکٹیو کیس میں بھی مجھے کے لیے بھی یا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے پوزیسو کیس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر آبجیکٹیو کیس میں۔ پوزیسو کیس میں دیکھیں، رسولی میرے رسول، جنتی میری جنت، ملکیت کو ظاہر کر رہی ہے، میرا، میری، میرے۔ دیکھیں پوزیشن کسی چیز کی ہوتی ہے تو اس لیے یہ کچھ اسم ہوں گے، جو اس کے ساتھ جو ورڈ لگے ہوں گے وہ اسم ہوں گے۔ رسولی، رسول ایک اسم ہے یعنی میرے رسول۔ اسی طرح کچھ پریپوزیشنز کے ساتھ بھی یہ ضمیر لگتی ہے، جیسے منی مجھ سے، الیہ میری طرف، انی بے شک میں۔ اچھا انا یہ ایکسیپشن ہے، اس کے لیے آپ تیار رہیے کہ انا کا حرف جب بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سبجیکٹیو کیس بن جاتا ہے، یعنی انا کے ساتھ جب بھی آپ کے پاس یہ ضمیر لگے گی پوزیسو کیس والی تو اس کا ترجمہ سبجیکٹیو ہی کیا جائے گا، یعنی بے شک میں۔ اس کا ترجمہ یہاں پر آئے کیا گیا ہے یعنی میں، میرا، میری، مجھے نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد آبجیکٹیو کیس جس میں یہ ضمائر مفعول بنتی ہیں یعنی مجھے کے معنی میں، تو اس کی مثالیں ہیں، خلقنی اس نے مجھے پیدا کیا، یطعمنی وہ مجھے کھلاتا ہے، یہدینی وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا کہ یہاں پر وربس استعمال ہوئے ہیں، یعنی آبجیکٹیو کیس میں ہمارے پاس جملے میں فعل ہوگا اور فعل کے ساتھ یہ ضمیر لگی ہوئی ہوگی اور اس کو ہم پھر اس کا مفعول بناتے ہیں، اور جو پوزیسو کیس ہے اس میں اسم ہوگا، اسم کے ساتھ یہ ضمیر اگر لگی ہے تو اس کا مطلب یہ اس کی ملکیت شو کر رہی ہے۔ اور حرف یعنی پریپوزیشنز کے ساتھ بھی یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ میرا، میری، مجھے، مجھ سے ہی کیا جاتا ہے سوائے انا حرف کے۔ دوسری ضمیر ہمارے پاس ہے نحنو یعنی ہم، وی، سبجیکٹیو کیس میں جس سے سینٹنس شروع ہوتا ہے۔ نحنو مصلحون ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا نحنو مستہزئون ہم محض مذاق اڑاتے ہیں۔
اور فرسٹ پرسن کی ہمارے پاس جو آخری ضمیر ہے وہ ہے نا، جس کے معنی ہوتے ہیں ہمیں یا ہمارا، ہماری، ہمارے، اور انگلش میں اس یا پھر our۔ یہ پوزیسو اور آبجیکٹیو کیس میں استعمال ہوتی ہے۔ پوزیسو یعنی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے تو کسی نہ کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگی، جیسے کہ رسولنا ہمارے رسول، اموالنا ہمارے مال۔ اس کے علاوہ حرف کے ساتھ بھی یعنی پریپوزیشنز کے ساتھ بھی یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ الینا ہماری طرف، الا کے معنی ہوتے ہیں طرف اور نا ہماری، ٹھیک ہے۔ علینا ہم پر، علا کے معنی ہوتے ہیں پر، تو نا لگ گیا یعنی ہمارے پر۔ اب یہ سوٹ نہیں کرے گا ترجمہ، اس لیے با محاورہ ترجمہ بنانے کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں ہم پر۔ فینا ہم میں، اب ہمارے میں کہنا کچھ عجیب لگے گا اس لیے ہم میں کہا گیا ہے، لیکن یہ یہاں سبجیکٹیو کیس نہیں ہے، اس کا مطلب وہی ہے ہمارا، ہماری، ہمارے۔ اس ضمیر میں ایک ایکسیپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ جب یہ ایک ایسے فعل کے ساتھ لگی ہوتی ہے جس کے آخری حرف پہ جزم ہو تو یہ سبجیکٹیو بن جاتی ہے، فاعل بن جاتی ہے، یعنی پھر اس کا ترجمہ وی کیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہیں ترکنا ہم نے چھوڑا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، نزلنا ہم نے اتارا، رزقنا ہم نے رزق دیا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ نا سے پہلے حرف پر جزم ہوگا، جیسے دیکھیں ترکنا کاف پہ جزم ہے، تو نا کی جو ضمیر ہے اس سے پہلے ہمیشہ جزم ہوگا، تو اس کیس میں پھر یہ وی بن جائے گی، سبجیکٹیو بن جائے گی، ہم بن جائے گی یہ ضمیر۔ اس کا ترجمہ پھر ہمیں، ہمارا نہیں ہوگا بلکہ ہم ہو جائے گا، سبجیکٹ بن جائے گا وی۔ اور آبجیکٹیو کیس میں یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوگی، خلقتنا تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں یہاں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے ہمیں یعنی اس، بعثنا اس نے ہمیں اٹھایا۔ آج کے لیسن میں ہم نے متکلم کی 4 ضمائر کو قرآنی مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے۔ اگلے لیسن میں ہم حاضر کی یعنی سیکنڈ پرسن کی پروناؤنس کے لیے جو عربک میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو پڑھیں گے۔ آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔